بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم علم النحو کی فصل اول کا یہ والا حصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حصے میں ہمارا ایک ٹاپک آئے گا اسم، فعل اور حرف۔ اس ٹاپک کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کا آپ جو بھی لفظ سمجھنا چاہیں گے تو آپ کو بنیادی طور پر چیک کرنا پڑے گا کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ لہٰذا آج کا جو سبق ہے اس پر ہماری توجہ معمول سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ آئیے اس کو نقشے کے ذریعے سے سمجھتے ہیں جس سے سبق کا سمجھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کو اہل عرب لفظ کہتے ہیں۔ پھر اگر اس لفظ کا کوئی معنی اور مطلب ہو تو اسے لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اگر اس لفظ کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہوگا تو اس لفظ کو لفظ محمل کہتے ہیں۔ اور لفظ محمل کی اردو میں بڑی معروف مثالیں ہیں، جیسے روٹی، شوٹی۔ اب یہ لفظ شوٹی جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہوتا، بلکہ گفتگو میں ایک رونق پیدا کرنے کے لیے، ایک پھرتی پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کر دیا جاتا ہے، وگرنہ اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں دوست، شوست۔ اب یہ لفظ شوست کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، تو یہ محمل کی مثالیں ہیں۔ اور موضوع جیسے لفظ روٹی، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ لفظ خبزن ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ پھر یہ جو لفظ موضوع ہے، آگے اس کی ڈویژن کی جا رہی ہے کہ لفظ موضوع یا تو مفرد ہوگا یا پھر مرکب ہوگا۔ یہ جو لفظ مفرد ہوتا ہے اس کو ابھی تک آپ آسان اتنا سمجھ لیجئے کہ جہاں پر آپ کو کوئی لفظ اکیلا نظر آئے آپ نے اس کو مفرد کہہ دینا ہے، اور جہاں پر آپ کو 2-3 الفاظ اکٹھے نظر آئیں آپ نے ان کو مرکب کہہ دینا ہے۔ ایگزامپل بھی دیکھ لیجئے کہ لفظ قلم ہے، اکیلا لفظ نظر آ رہا ہے ہمیں، تو ہم اس لفظ کو مفرد کہیں گے۔ اور قلم و زیدن، یہاں پر ہمیں 2 لفظ نظر آ رہے ہیں، ایک لفظ قلم اور دوسرا لفظ زید، تو اسے ہم مرکب کہیں گے۔ یہ جو لفظ مفرد ہوتا ہے اس کا ایک دوسرا نام ہے کلمہ۔ آگے یہ ورڈ بہت زیادہ یوز ہوگا۔ اور یہ جو مفرد ہے یا کلمہ ہے اس کی آگے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی پڑے گی، یہ ایک اسپیشل ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے حرف کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے گا آپ کے سامنے میں نے 2 الفاظ لکھے ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2 سے۔ آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ یقیناً آپ کو اس سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ابھی دیکھیے گا۔ اب یہ والا جملہ دیکھیے، حامد اور خالد گھر سے نکلے تھے۔ اب دیکھیں اس سینٹنس میں بھی لفظ اور کو بھی استعمال کیا ہے اور لفظ سے کو بھی استعمال کیا ہے۔ یہی الفاظ جب اوپر علیحدہ لکھے ہوئے تھے تو ہمیں ان کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی ان الفاظ کو ہم نے جملے کے اندر یا سینٹنس کے اندر فٹ کر کے دیکھا، ہمیں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھ میں آنے لگ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اکیلے ہوں تو ہمیں ان کا معنی سمجھ نہیں آتا، لیکن اگر اس کو ہم جملے کے اندر فٹ کر لیں پھر ہمیں ان کا معنی سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ ایسے الفاظ عربی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عربی میں ایسے الفاظ کو حروف یا لیٹرز کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیے گا ہمارے سامنے ہے من، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے۔ اگر یہ اکیلا لفظ موجود ہے ہمیں اس سے کوئی معنی و مفہوم سمجھ نہیں آ رہا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس لفظ کو ہم نے جملے کے اندر فٹ کیا کہ خرج زید من البیت، زید گھر سے نکلا تھا، اب ہمیں لفظ من کا ترجمہ سمجھ میں آنے لگ گیا کہ اس کے سے کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حروف یا حرف عربی زبان کی ایک ایسی اصطلاح، ایسی ٹرمینالوجی ہے کہ جو اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا جب تک کہ اس کو کوئی فعل کی صورت میں ہمسایہ نہ دے دیں یا اسم کی صورت میں اسے کوئی اچھا ہمسایہ نہ دے دیں۔ سوٹیبل ہمسایہ جب تک اسے نہیں ملے گا وہ تب تک اپنا معنی نہیں بتا سکتا۔ آئیے اب فعل کو سمجھتے ہیں۔ فعل کے اندر آپ کو 2 چیزیں ہمیشہ ملیں گی۔ نمبر 1 اس میں آپ کو ایکشن نظر آئے گا اور اس کے اندر آپ کو ٹائم ملے گا۔ ایکشن کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر کوئی حرکت ہو رہی ہوگی، کوئی موومنٹ ہو رہی ہوگی، اور ٹائم کا مطلب ہے یا تو پاسٹ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہوگی یا پریزنٹ کے بارے میں یا فیوچر کے بارے میں، یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اس کے اندر موجود ہوگا۔ پہلے اس کی اردو سے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ حامد نے کھانا کھایا تھا۔ اب اس جملے میں دیکھیں، کھانا کھانا یہ ایک ایکشن ہے، یہ ایک فعل ہے، یہ ایک حرکت ہے، اور تھا یہ پاسٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ کام گزشتہ زمانے میں ہوا، اس میں ٹائم کا تذکرہ آ گیا۔
تو ہم نے فعل کی ڈیفینیشن میں سمجھ لیا کہ فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک تو کوئی زمانہ بھی پایا جائے اور ساتھ میں اس کے اندر کوئی حرکت بھی پائی جا رہی ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ اب عربی میں اس کی مثال دیکھیے گا، ضربہ، اس کا ترجمہ ہے اس نے مارا تھا۔ اب دیکھیں، مارنا ایک ایکشن ہے اور تھا اس کے اندر پاسٹ کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، ماضی کا معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یضرب، اس کا ترجمہ ہے وہ مارتا ہے، اور اس کی دوسری ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ مارے گا۔ اب دیکھیں اس میں مارنا یا مارتا یہ ایک ایکشن ہے، اور ہے یا گا یہ دو ٹائم ہمیں بتا رہے ہیں کہ پریزنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہو رہا ہے۔ تو اب تک کی گفتگو میں ہم نے حرف کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھ لیا اور فعل یعنی ورب کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھ لیا۔ اب کتاب میں ان دونوں کی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے، حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ میں نے وہی عرض کیا کہ ہمارے پاس لفظ من تھا، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا جب تک کہ ہم نے اسے جملے کے اندر فٹ نہیں کر لیا۔ جملے میں فٹ کیا، ہمیں اس کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ جیسے من فی، کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہیں ملائیں گے اس سے مستقل معنی حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے خرج زید من الدار، اب لفظ من کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کو جملے میں فٹ کیا، ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ زید گھر سے نکلا تھا۔ دخل عمرو فی المسجد، اور عمر مسجد میں داخل ہوا تھا۔ اب یہ فی والا ترجمہ ہمیں تب سمجھ میں آیا جب ہم نے اس کو جملے کے اندر فٹ کر کے دکھا دیا۔ کو دیکھیے گا، اس کی ڈیفینیشن کتاب سے دیکھیے گا، جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے، یعنی یہ اپنا معنی بتانے کے لیے کسی ہمسائے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کہیں پر اکیلا فعل بھی نظر آ جائے گا تو وہ اپنا معنی اور اپنا مفہوم بالکل واضح کر دے گا۔ اچھا، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جسے ہم نے یوں سمجھا کہ اس کے اندر کوئی ٹائم موجود ہوگا۔ یہاں پر کتاب میں مثال دی ہے ناصارہ، اس کا ترجمہ ہے اس نے مدد کی تھی۔ اس کے اندر مدد کرنا ایکشن اور تھی یہ پاسٹ یعنی ٹائم بتا رہا ہے۔ اور ینصر کا ترجمہ ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس میں مدد کرنا ایکشن ہے اور کرتا ہے یا کرے گا، یہ جو دو الفاظ ہیں یہ ٹائم کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ ضرب یضرب کا ترجمہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اب آئیے اسم کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مفرد کی جو ایک اور قسم ہے اسے اسم کہتے ہیں، انگلش میں اسے ناؤن کہتے ہیں۔ جس سے کسی آدمی، جانور یا جگہ کا نام سمجھ میں آئے نا، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کی ابھی تک آپ یہی ڈیفینیشن یاد کر لیجئے کہ جس سے کسی آدمی، جگہ یا جانور وغیرہ کا نام سمجھ میں آئے اسے اسم کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ٹائم کا تذکرہ نہیں ہوتا، بالکل ٹائم کا آپ کو کہیں پر بھی تذکرہ نظر نہیں آئے گا۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے زیدن، اس کا ترجمہ ہے زید، ایک آدمی کا نام ہے، اس کے اندر کوئی ٹائم کا تذکرہ نہیں ہے کہ زید تھا، زید ہے، یا مطلب وہ کچھ کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا، ایسی کچھ ڈیٹیل نہیں ہے۔ اور جمل ان کا ترجمہ ہوتا ہے اونٹ، اب اس کے اندر بھی ٹائم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ طائفن جگہ کا نام ہے، یہ بھی بہت آسان ہے۔ شجر ان کا ترجمہ ہوتا ہے درخت، اس کے اندر بھی ٹائم کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ نیچے کی مثالوں میں دیکھیے گا، قاتلن کا ترجمہ ہے، قاتلن یہ بھی اسم ہے، اس کا ترجمہ ہے قتل کرنے والا۔ اگر آپ غور کریں گے اس کے اندر آپ کو ٹائم تو نہیں ملے گا، لیکن اس میں آپ کو ایکشن ضرور نظر آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی کہ اسم کے اندر کبھی کبھی ہمیں ایکشن معلوم ہوگا لیکن اس کے اندر پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر کا ہمیں ترجمہ نہیں ملے گا۔ یہ بھی بیسک سی بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ عالمون کا ترجمہ ہے علم حاصل کرنے والا یا علم رکھنے والا۔ تو اب عالمون اس کے اندر ایکشن تو پایا جا رہا ہے، علم حاصل کرنا، لیکن اس کے اندر کوئی ٹائم کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ پاسٹ کے اندر علم حاصل کیا تھا، پریزنٹ میں کر رہا ہے یا فیوچر میں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اسم اور فعل میں سب سے بڑا فرق یہ نظر آیا کہ اسم کے اندر ٹائم موجود نہیں ہوتا اور فعل کے اندر کوئی نہ کوئی ٹائم موجود ہوتا ہے۔ اب اس کی مثالوں کو دیکھ لیجئے، ان کو حل کر کے آپ مجھے بھیج دیجیے گا۔